کہنے کو تو اس وقت ایک شفاف معلوماتی نظام موجود ہے جو افسر شاہی اور سیاسی مافیا کے دباؤ کے باوجود عوام تک خبریں پہنچا ہی دیتا ہے۔ حکومت وقت اس نظام سے اتنی نالا ہے کہ اس کو لگام دینے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ کبھی ایک قانون بناتی ہے اور کبھی دوسرا، کبھی صحافی اٹھائے جاتے ہیں اور کبھی ذرائع ابلاغ پر ڈکن کس دیے جاتے ہیں۔ اگر معلومات کا نظام کام نہ کر رہا ہوتا تو اوپر سے لے کر نیچے تک پریشانی کا عالم یہ نہ ہوتا، مگر یہ شفافیت ایک نظر کا دھوکہ ہے، ایک ایسا سوانگ ہے جس نے وقتی طور پر عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ شاید اب سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پوری تصویر نہ صحیح لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تصور حقیقت سے اتنا ہی دور ہے جتنا اس ملک کی معیشت کو چلانے والے عوام کی بے چارگیوں اور بے بسیوں سے۔ ایک نہیں درجنوں مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں ہر اہم معاملہ خفیہ ہے۔ تحریک لبیک سے معاہدے کو ہی لے لیں، درجنوں افراد نے بات چیت میں شرکت کی، 20 ملاقاتیں ہوئیں، وعدے کیے گئے، قسمیں کھائی گئیں اور حلف لیے گئے۔ باقاعدہ تحریر کی صورت میں سب کچھ طے ہوا، مگر اکا دکا خبریں بننے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں کہ اس معاہدے کے نکات کیا ہیں۔ مصنفوں نے پولیس کی میتیں کس سمجھوتے کے تحت خاموشی سے دفنائی ہیں، حکومتی کمیٹیوں کو چلانے والے کون تھے، ریاست نے اپنی رٹ کس دام نیلام کی۔ تمام خبروں، تجزیوں، مباحثوں، پریس کانفرنسز کے باوجود یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے ہوا آپ سے مخفی ہے۔ پچھلے معاہدے بھی کچھ ایسے ہی تھے، اگرچہ ان کے مندرجات سامنے آئے، لیکن نہ وہ مقام تشت از بام ہوئے جہاں یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور نہ وہ نام سامنے آئے جنہوں نے معاہدے کرنے والوں کے ہاتھ اور کان پکڑے ہوئے تھے۔ ایک اور مثال IMF کے ساتھ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات ہیں۔ ایک پوری قوم کے معاشی مستقبل کے فیصلے ایک ایسے نمائندے نے کیے جس کی نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے اور نہ اپنی دولت کے علاوہ کوئی خاص قوائف۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے شوکت ترین نہ وزیر تھے اور نہ مشیر، مگر پھر بھی 22 کروڑ عوام اور ان کی آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہونے والی بات چیت کا مرکزی کردار تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک تمام شور شرابے کے باوجود کچھ پتہ نہیں کہ IMF کے ساتھ کیا طے کر آئے ہیں۔ عوام کو کیوں بڑھتی ہوئی قیمتوں، مہنگائی کے طوفان اور معاشی افراتفری کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ صرف یہ اندازہ ہے کہ جو کچھ بھی طے ہوا وہ ناقابل بیان حد تک خوفناک ہے۔ تفصیلات ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں۔ پوری قوم کی گردن پر چھری چل رہی ہے، مگر اس امر کی رازداری ہے کہ ہتھیار کن ہے یا تیز، جلد گلا کاٹے گا یا آہستہ آہستہ قتل کرے گا۔ چین کے ساتھ CPEC کا معاہدہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر کوئی روشن مستقبل کا ایک ایسا منظر کھینچتا ہے دل و جاں کو تسکین ہونے لگتی ہے۔ یہ خوشخبری خبر سے آ رہی ہے۔ قوم کو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ آپ خوشیاں منائیں، مگر یہ کبھی نہ پوچھیں کہ اس مسرت کے عالم کو بنانے والے عناصر کیا ہیں۔ ہاں، یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹتی ہے جب امریکہ IMF کے ذریعے گردن دبوچتا ہے۔ پھر CPEC کا ہر حرف صاحب بہادر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان پائے کہ پاکستان اور چین کے درمیان CPEC کا معاہدہ کس بنیاد پر کھڑا ہے۔ پاکستان کے عوام اور خواص بہرحال CPEC کی تفصیلات سے محروم ہے۔ یہ محرومی امریکہ کے ساتھ ہوائی راستوں کے استعمال کے معاملے پر بھی واضح ہے۔ عوام کو بتایا جاتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور پھر ان دو الفاظ کے ڈول سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسز میں ایسے بجتے ہیں کہ جیسے ستاروں پر کمند ڈال دی گئی ہو۔ امریکی اخبار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اندر خانے ہماری مملکت خداداد کے زمینی اور فضائی رستے امریکی عسکری قوت کے استعمال کے لیے کھلے ہیں، اور ان کو مزید کھلا رکھنے کے لیے بات چیت حتمی موڑ پر آن پہنچی ہے۔ مگر مجال ہے کوئی پاکستان میں سے یہ جان پائے کہ امریکہ کے ساتھ ہم یہ مذاکرات کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ان میں بیٹھنے والے کون لوگ ہیں جو اس ملک کو ایک ایسے بندھن میں باندھنے میں مصروف ہیں جو کل کو مکڑی کا جال ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی حال بھارت کے ساتھ تقریباً 2 سال چلنے والی بات چیت کا تھا، جو دلی کی کشمیر میں تاریخی واردات سے پہلے بھی جاری تھی اور بالاکوٹ واقعے کے دوران اور بعد میں بھی ہوتی رہی۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس کو شروع کس نے کیا، جاری کس نے رکھا اور انجام کیا ہوا۔
یا شاید یہ ابھی بھی جاری ہے۔ وہ دشمن جس کو نیست و نابود کرنے کے لیے قوم سے ہر وقت قربانیاں مانگی جاتی ہیں، جس سے لڑنے کے لیے اتنا بڑھیا اور مہنگا دفاعی نظام بنایا گیا ہے، اس سے اتنے بڑے پیمانے پر رابطے ایک چھوٹی سی خبر کے برابر بھی معلومات سے آ رہی ہیں۔ یہ خفیہ پن، یہ چھپانے کی عادت، یہ عوام کو مشرق کی طرف دوڑا کر مغرب کے سمت نیت باندھنے کا اہتمام دوسرے شعبوں میں بھی نظر آتا ہے۔ چینی مافیا کے خلاف جہاد کہاں تک پہنچا، کچھ پتہ نہیں۔ آٹا اسکینڈل کا کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ قرضے لینے اور قومی خزانے لوٹنے کے الزامات پر تحفظات کہاں تک پہنچے، مکمل خاموشی۔ فارن فنڈنگ کیس میں کتنے پیسے کتنے اکاؤنٹ سے آئے، ایک الفاظ نہیں اگلتے۔ کتنے تحفے کس نے دیے، کوئی تفصیلات مہیا نہیں ہوتی۔ نیب چیئرمین کے پاس 800 ارب روپے سے زیادہ ریکوریاں آئیں اور پھر کدھر گئیں، کچھ پتہ نہیں۔ ڈی جی ISI کی تعیناتی کا مسئلہ کیوں سامنے آیا اور آخر میں کیسے حل ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ سب کچھ خفیہ ہے، کیونکہ خفیہ کارروائیوں میں ملوث ہر فرد کو پتہ ہے کہ جس دن عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ سب گورکھ دھندا کیا ہے، سب کا بھرم جاتا رہے گا، سب کے تخت اچھالے جائیں گے، عزتیں خاک ہوں گی اور اکڑی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ لہٰذا سب خفیہ کھیل رہے ہیں، بس خفیہ ہی کا راج ہے۔